موزہ یا جوتا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی چیز آپ پہن رہے ہیں، چاہے وہ سر پہ پہنے چاہے پیر پہ پہنے، وہ پاک ہونا چاہیے۔ پاک چیز کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی پیر میں جوتا پہن رہا ہے لیکن اس کا اثر دماغ تک ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جوتے بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اگر وہ کسی وجہ سے ناپاک ہو جائے، اس پہ نجاست گر جائے، تو اس کو پاک کرنے کے طریقے بتائے شریعت نے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم لیدر ساکس پہن رہے ہیں، موزے پہن رہے ہیں، یا شوز پہن رہے ہیں، یا چپل پہن رہے ہیں، اس کے اوپر ناپاکی لگ جائے تو ناپاکی 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ پہلے ایک ناپاکی وہ ہے جس کے اندر کوئی جسم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی دکھائی نہیں دے رہی، وہ جیسے پیشاب ہے، شراب ہے۔ اگر وہ جوتے پہ، چپل پہ، موزے پہ، لیدر ساکس پہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو دھونا پڑے گا۔ اس کو بغیر دھوئے کہ وہ پاک نہیں ہوں گے۔ دھوئیں، اس کو سکھا دیں، پاک ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی نجاست چپل پہ، جوتے پہ، موزے پہ لگی ہے کہ جو جسم والی ہے، اس کے دکھائی دے رہی ہے وہ، تو اس میں بھی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک ویٹ ایک ڈرائی، یعنی ایک تر اور ایک جو ہے یعنی سوکھی۔ تو اس میں بھی صاف کرنے میں الگ الگ طریقہ ہے۔ پہلے آپ سمجھیں کہ اگر وہ نجاست لگی ہے جو تر ہے، ویٹ ہے، وہ جیسے کسی جانور کی لیت لگ گئی، یا پھر آدمی خود بے احتیاطی میں ٹوائلٹ کو گیا اور وہ جو ہے نجاست اس کے موزے پہ لگ گئی یا جوتے پہ لگ گئی ہے، تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ اس کو پاک کرنے کے لیے مٹی سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس کو مبالغے کے ساتھ مٹی سے اگر اس کو رگڑیں گے تو پاک ہوگی، یا پھر ریت سے پاک کر سکتے ہیں، یا ٹیشو پیپر سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس کو دھونا تو بہتر ہے، دھو لے سکتے ہیں تو دھو لیں، یا ایسا جو شوز ہے، ایسا موزہ ہے کہ دھونے سے خراب ہوتے ہیں، تو آپ ان چیزوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ اتنی مرتبہ مٹی سے اس کو پاک کریں کہ نجاست کا اثر چلے جائے، تو وہ جوتا پاک ہو جائے گا، وہ موزہ پاک ہو جائے گا، وہ چپل پاک ہو جائے گی۔ اور اگر نجاست ویٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ سوکھی نجاست ہے، تو صرف کسی بھی چیز سے رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بکری کی مینگنی لگ گئی تو بھی ناپاک ہے، تو وہ مینگنی کو ہٹا کر اس کو تھوڑا سا ٹیشو سے صاف کر دے تو پاک ہو جائے گا موزہ، چپل، جوتا۔ تو یہ 3 طریقے کی نجاستیں ہوتی ہیں، 3 طریقے کے پاکی کے طریقے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا جوتا، چپل، موزہ پاک ہو، تاکہ اس کا اثر ہمارے جسم پر صحیح ہو۔ اس کی اور بھی تفصیل فتاوی المحیط البرہانی، والیوم نمبر 1، پیج نمبر 285 پر لکھی ہوئی۔